ہو کوئی بھی حال دل میں ہو سدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ ہم آئے ہیں سندھ کے شہر حیدرآباد میں، کسی فیملی کے پاس آئے ہیں جس میں چار خصوصی اسلامی بھائی ہیں۔ جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے۔ معذوری ہے، مجبوری نہیں، ہمت پکڑیں، بلکہ اور ایسا کریں کہ اگر ہمیں خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے تو ہم کوئی ایسا خصوصی کام کر کے دکھا دیں جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے گھر پہ تشریف لائیں عبدالحبیب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ طبیعت کیسی ہے؟ یہ کیا ہے؟ عمران بھائی ہیں یہ؟ رضوان۔ السلام علیکم، کیسے عمران؟ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ۔ کامران بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فیضان بھائی، عبدالحبیب بھائی ہیں یہ۔ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خوش ہیں آپ چاروں؟ خوش ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں بیٹھیں۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رضوان بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کرسیاں بننے کا کام جانتا ہوں۔ اچھا یہ کرسی ہمارے ہاتھ کی بنی ہوئی رکھی ہے ادھر، اچھا۔ اور گھر میں بھی مختلف جگہوں پہ رکھی ہوئی ہیں کرسیاں ہماری۔ ہاں یہ کرسی تو ہے۔ اچھا ہاں۔ آپ بن لیتے ہیں؟ جی۔ اچھا اچھا۔ اور آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ کے 5 بچے بھی ہیں؟ 5 بچے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ دوسرے بھائی آپ کا نام بتائیں گے؟ عمران قادری اتاری۔ عمران بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں دن میں دکان میں تلاوت کرتا ہوں اور رات میں نعت خوانی پروگرام میں اٹینڈ کرتا ہوں۔ نعت خوانی اٹینڈ کرتے ہیں اور دن میں تلاوت کہاں کرتے ہیں؟ دکانوں پہ تلاوت کرتا ہوں۔ اچھا، دکان پہ جا کر روزانہ تلاوت جی، کر جی، لیتے ہیں۔ جی۔ چلے تو پھر تو آپ ایسا کریں نا کہ ہمیں کوئی 1-2 شعر نعت کے بھی سنا دیں انشاءاللہ۔ چلیں۔ عبداللہ بھائی آپ کے آنے پر ایک کلام ایسا پڑھ لوں کہ آپ کو ایک وقت کا ماحول یاد آ جائے گا، وہ میں کلام پڑھ دوں۔ ہم نے سن کر لکھا کلام ہے۔ اے کاش پھر آ جائے، اے کاش پھر آ جائے عطار مدینے میں، اے کاش پھر آ جائے، اے کاش پھر آ جائے عطار مدینے میں، بلوا لو خدا را پھر، بلوا لو خدا را پھر، سرکار مدینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ کامران بھائی؟ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کو لحاظ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں بھی کرسیاں بنتا ہوں دفتر میں، یہ سندھ یونیورسٹی اچھا جام شو روم میں نا۔ اچھا، کرسیاں بننے کا کام کرتے ہیں۔ جی تو سرکاری یہ آپ جاب۔ سارے بھائی پیدائشی بلائنڈ ہیں؟ جی پیدائشی بلائنڈ ہیں۔ اچھا، سب سے بڑے کون ہیں؟ سب سے بڑے رضوان بھائی ہیں، جیسے سب سے پہلے آپ سے رضوان۔ پھر ملاقات دوسرے؟ کی۔ دوسرے نمبر پہ میں خود کامران ہوں۔ رضوان کے بعد کامران۔ پھر جی تیسرا؟ تیسرے عمران بھائی ہیں، عمران۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ فیضان بھائی ہیں۔ فیضان بھائی۔ واہ بھائی، یہ نام سارے ہم وزن کس نے رکھے ہیں بھائی؟ یہ 2 نام ہماری امی کی ایک سہیلی نے رکھے تھے، اس کے بعد یہ سارے پھر وزن ملاتے گئے۔ وزن ملاتے گئے تو جی جی کامران، رضوان، عمران اور فیضان، ان سب کو ہوا اطمینان آج؟ جی بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ ایک پروگرام سنا تھا کہ کسی اسلامی بھائی کا ایک بیان تھا کہ وہ کسی مسجد میں مطلب سو جاتے تھے اور وہاں پہ اپنے کام کاج کر کے وہاں سو جاتے تھے اور نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہاں پر کسی دوسرے ملک میں۔ تو وہاں پر یہ کہ انہوں نے حضرت صاحب کو جو ہے نا خواب میں دیکھا انہوں نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو حضرت صاحب دوبارہ خواب میں آئے اور مسکرائے، پھر انہوں نے داڑھی اور بائیں ہو گئے۔ پھر ایک انہوں نے نیت کی کہ میرے پاس کوئی آئے، ان کا کوئی ذمہ دار آئے تو میں واقعی خوش ہو جاؤں گا، میں دل سے مطمئن ہو جاؤں گا۔ تو عبدالحبیب اتاری بھائی نے ایک دفعہ بتایا کہ میں جا کہیں اور رہا تھا، شاید کوئی گاڑی خراب ہوئی، کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ وہ کہیں اور جانا تھا، وہ وہاں پہنچ گئے۔ تو میں نے بھی یہ نیت کی کہ اب مجھ سے بھی افضل کوئی مجھے آ کے ملے گا۔ میں تو پہلے ہی ماشاءاللہ جانتے ہیں، مانتے ہیں دل سے، لیکن یہ کہ اور مطلب ایمان پختہ ہو جائے گا اور مزے کو مزہ آ جائے گا ماشاءاللہ۔ آج وہ مزہ آ گیا کہ عبدالحبیب اتاری بھائی ہمارے گھر پہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ جو یہ سنا رہے ہیں، یہ واقعی میری زندگی کا
یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں تھا کہ میں کچھ گھنٹوں کے لیے نیپال سے میں پاکستان آ رہا تھا, تو میری عرب امارات میں کچھ دیر کی اسٹے تھا, تو وہاں ایک صاحب تھے, ان سے کچھ ملاقات کرنی تھی, میٹنگ کرنی تھی. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں, تو فلاں جگہ پر کھانا کھاتے ہیں. تو ہم گاڑی میں بیٹھ کے وہاں کھانا کھانے جانے لگے. تو ان کا ڈرائیور کہتا ہے کہ یہ جو راستے کا ریسٹورینٹ ہے نا, یہاں بھی کھانا پاکستانی اچھا مل جاتا ہے. ہم نے کہا اتنا دور جائیں گے, بات ہی کرنی ہے, تو یہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو بغیر کسی پلان کے جس کو کہنا کہ پلانڈ, ہم اس ریسٹورینٹ میں چلے گئے زندگی میں پہلی بار. تو اور شارجہ, غالباً وہ شارجہ کا ریسٹورینٹ تھا. تو ہم جب اس ریسٹورینٹ میں گئے تو جیسے ہی بیٹھے تو ایک ویٹر جو ہے وہ آئے اور آ کر جو ہے نا کبھی ادھر سے دیکھیں کبھی ادھر سے دیکھیں, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو کہتے ہیں آپ عبدالحبیب ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں عبدالحبیب ہوں. پھر انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, اور انہوں نے یہی واقعہ سنایا کہ میں کام کاج کرتا تھا, میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی, میں کام سے تھک کر جا کر مسجد میں سوتا تھا مگر نماز نہیں پڑھتا تھا. امیر علیہ سنت میرے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر مجھے نماز کی تلقین کی. پھر میں نے داڑھی رکھ لی, اور پھر میں نے جو ہے وہ دل میں تمنا کی کہ یا امیر علیہ سنت یا حاجی عمران یا عبدالحبیب میں سے کوئی ہمارے ریسٹورنٹ میں آ جائے, چاہے ان کی راستے میں گاڑی خراب کیوں نہ ہو جائے, لیکن یہ ہمارے یہاں آ جائیں. اور بولا میں یہ دعا کر رہا تھا اور آج آپ ہمارے ریسٹورنٹ میں آ گئے. تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں بھیجا جا رہا ہے. بہرحال پھر ان کا ہم نے بیان بھی ریکارڈ کیا. تو یہ کبھی کبھی واقعی عجیب باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن امیر علیہ سنت واقعی اللہ کی کرم سے ایک بہت بڑی عطا ہیں. آج مجھے خوشی یوں ہے کہ میں اپنے 4 بھائیوں کے پاس 11ویں شریف والے دن اور جمعے والے دن آیا. سبحان اللہ. آپ سب کو جمعہ بھی مبارک ہو اور 11ویں شریف بھی مبارک ہو. ماشاءاللہ. فیضان سے بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ فیضان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب آپ نے العالمین. ماشاءاللہ حفظ قرآن کہاں سے کیا؟ جی میں نے 9 نمبر سے مسجد. جی مدرسۃ المدینہ. جی جی اچھا, تو مدرسۃ المدینہ حیدرآباد لطیف آباد نمبر 9 میں. جی جی. اچھا, تو یہ آپ نے حفظ کیسے کیا؟ آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے قرآن. یہ ہم نے کیسٹ میں سن کے کیا. کیسٹوں میں سن کے حفظ کیا. جی. تو یہ کون کیسٹیں دیتا تھا؟ قاری صاحب وغیرہ پڑھاتے تھے؟ یہ ہم لائے تھے سیٹ منگا, یہ بھائی لاتے تھے میرے بڑے بھائی. اللہ. اور آپ سنتے گئے اور حفظ ہو گیا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ تراویح وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں؟ جی تراویح ہاں 5 سال پڑھائی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, یہاں ناظرین 2-3 باتیں میں عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کہ چاروں بھائیوں کے چہرے پر آپ اطمینان دیکھیں, مسکراہٹ دیکھیں. چاروں کی آنکھیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اطمینان پھر بھی ہے. کیوں اطمینان ہے یہ تو میں نے ان سے پوچھنا ہے. لیکن مدنی قافلے کی پابندی, نابینا ہو کر مدنی قافلے میں جانا, اور آنکھ والے صحت مند ہو کر ہم دین کے لیے وقت نہ دیں, اس پر غور کرنا ہے. پھر کیسٹیں سن کر پورا قرآن حفظ کر لینا, آنکھیں نہ ہونے کے باوجود, اور آنکھوں والوں کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہ آنا. اپنے بارے میں غور کیجیے, یہ کتنی دین سے دوری ہے, اور اللہ پاک نے ان کو ماشاءاللہ یہ کیسا وصف عطا کیا. اچھا, اب آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں فیضان؟ میں دکانوں پہ تلاوت کرتا ہوں. اچھا, آپ بھی دکانوں پہ تلاوت کرتے ہیں. یہ ٹوٹل 6 بھائی ہیں. اچھا, 4 یہاں پر موجود ہیں اور 2 نارمل ہیں. اچھا 2 نارمل ہیں. 2 بھائی وہ آپ سے چھوٹے ہیں, وہ یہ بڑے ہیں؟ ایک بھائی ان سے بڑے ہیں عمران بھائی سے, اور ایک بھائی وہ سب سے چھوٹے ہیں. جی عمران بھائی, آپ اپنی زندگی کا کوئی ایکسپیرینس بتائیں, کوئی واقعہ بتائیں. آپ اصل میں ہم دیکھیں یہ سلسلہ 2 جہتوں میں کرنے آئے ہیں. ایک تو آپ کے چہروں پہ جو خوشی ہے, یہ ہماری سمجھ لیں مزدوری ہے, یہ ہماری ہمیں جو ہے نا جو چاہیے تھا وہ مل گیا, کہ آپ مسکرا رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں, آپ خوش ہیں نا. ہاں, تو ایک تو یہ عبارت تھا. دوسرا یہ کہ آپ کے ذریعے ہم ناظرین کو یہ پیغام دیں, کیونکہ لوگ چھوٹی چھوٹی بیماری پر مایوس ہو جاتے ہیں, بعض اوقات خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں, یا نابینا بھی ہوتے تو کہتے ہیں بس اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی, وہ ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں اور ان لوگوں کو کچھ درس بھی دیں. ہمارے اصل میں جو ٹیچر تھے, جو ہمارے استاد تھے, وہ بلائنڈ تھے وہ. اچھا, تو انہوں نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ گھر سے باہر نکلا جائے. ٹھیک ہے. گھر سے باہر نکل کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی جائے, اسکول میں پڑھ جائے, مدرسے پڑھا جائے. تو کافی اس سے کا جو سہرا جو ہے وہ ہمارے استاد کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں گھر سے نکالنے کی کوشش کی, اسکول میں جانے کی ہمیں کہا, مدرسے کی کہا. تو اچھا, یہ بات صحیح ہے کہ جو نابینا ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو کچھ ایکسٹرا سمجھ اور ایکسٹرا صلاحیتیں دے دیتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں, اپنی اسٹک سے پہنچ جائیں گے, پھر چیزیں بھی جلدی یاد ہو جاتی ہیں, انہوں نے سن کے قرآن یاد کر لیا. تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. جی, اصل میں جو سماعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا, وہ بلائنڈ کا وہ اصل میں تیز ہوتا ہے, وہ قرات جلدی یاد کر لیتے ہیں, نعتیں جلدی یاد کر لیتے ہیں. اس طرح الحمدللہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. میں جیسے نعت خانے میں جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کے کلام مجھے بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں. میں 2-3 دفعہ سنتا ہوں, مجھے یاد آتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کی کلام کا 2-3 کون سے شعر آپ کو بڑے پسند ہے, وہ سنائیں. اعلیٰ حضرت تو سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے نرالا ہیں. اعلیٰ حضرت کی کیا گفتگو کی جائے. اعلیٰ حضرت کا ہر کلام اپنی جگہ پہ منفرد کلام ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے کلام پڑھے جائیں جن کلاموں کو نہیں پڑھا جاتا. اچھا, ہمارے نعت خواں ایسے ہوتے ہیں جو آسان کلام تو پڑھتے ہیں, لیکن جو مشکل کلام ہوتے ہیں وہ انہیں نہیں پڑھتے. کون سا مشکل کلام؟ جی, ایک آدھا شعر سنائیں.
مجتبی آسیو شاف شہ ابرار ہے، مجتبی آسیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت مجرمو ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرمو ذات خدا، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار۔ نبی بھائی انہوں نے ماشاءاللہ اپنے جو جذبات کا اظہار کیا، اس میں اپنے والدین کی تربیت کا بھی ذکر کیا، انہوں نے اپنے استاد محترم کی موٹیویشن کا بھی ذکر کیا، تو ساتھ میں ماشاءاللہ یہ جو مدنی ماحول سے یہ وابستہ ہوئے، یہ کیسا کیا سبب بنا اور ماحول سے ان کو کیا ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، باری باری سب بتائیں جی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسے ملا؟ جی ہم چھوٹے تھے تو سکھر میں ہماری رہائش تھی، سکھر روڑی سیمنٹ فیکٹری میں رہائش تھی ہماری، تو وہاں قریب میں ہمارے مسجد تھی، تو مسجد میں یہ کہ ہم لوگ نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، وہاں ہم اعتکاف میں بیٹھے، بہت چھوٹے چھوٹے ہم تھے، تو دعوت اسلامی کے مبلغین بیان کرنے آیا کرتے تھے، اور وہ نعت پڑھنے کے انداز ان کی جو ہے نا، اور بیان کرنے کا انداز، بات کرنے کا ملنساری، تو اس سے کافی متاثر ہو کہ ہم جب سے ہی ماحول سے وابستہ تو رہے ہیں۔ اچھا جی پہلے آپ ماحول میں آئے؟ ہاں، عمران بھائی، کامران بھائی، فیضان، ہم لوگ تقریباً ساتھ ہی آئے، فیضان بھائی تو چھوٹے ہیں، اچھا ہم تینوں بڑے بھائی جو ہے تقریباً ساتھ میں آئے، اور عمران بھائی نے سب سے پہلی نعت جو ہے نا خسروی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی، اچھا مشتاق قادری کی نعت سن کے یہ انہوں نے پڑھی، اور ابو کو سب محلے والوں نے بہت مبارک دی کہ آپ کا بیٹا بہت ماشاءاللہ بہت اچھا نعت خواں بنے گا۔ اچھا ماشاءاللہ ابو بہت خوش ہوئے تھے اس سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی فیملی کی طرف سے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جانا؟ نہیں، بہت اچھا سمجھا گیا اس کو، کوئی رکاوٹ حوصلہ والا ماحول ہی افزائی نہیں ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے نا کہ ماں باپ نے حوصلہ افزائی کی، جانے سے روکا نہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فیضان بھائی کی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ انہوں نے سارا کچھ تفصیل جیسے بتائی۔ ہماری سکھر کی مسجد میں ہر مہینے کراچی سے قافلہ آیا کرتا تھا، تو قافلہ آتا تھا، اس کے بیانات میں ہم بیٹھتے تھے، تو اس میں سے مطلب شوق ہوا، ماحول میں آئے۔ پھر ہماری یہاں سے روڑی سیمنٹ فیکٹری کی مسجد تھی، سکھر میں اجتماع ہوتے تھے، جب ٹیلی فون پہ حضرت صاحب کا بیان ہوتا تھا، اچھا تو ہم بڑے مطلب شوق سے میں ان کے ساتھ، جو ہمارے لوگ جاتے تھے علاقے کے، ان کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے، اور حضرت صاحب کا بیان جو ٹیلی فون پہ خطاب ہوتا تھا وہ بڑے شوق سے سنتے تھے، تو وہاں سے مطلب ہم ماحول میں مطلب آئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت صاحب کے مرید کب بنے امیر اہل سنت کے؟ مرید جب ہم جیسے ماحول میں آ گئے تھے، تو حضرت صاحب جو اجتماعات میں مطلب بناتے رہتے ہیں مرید، تو ہم جب سب نے ہم کسی اور کے مرید بنے ہی نہیں، نا ہم کسی سے طالب ہوئے، صرف حضرت صاحب کے علاوہ۔ ارے واہ، اور آج تک بھی ہم حضرت صاحب کے مرید ہیں ماشاءاللہ، اور نہ کسی اور انشاءاللہ غوث پاک کا سلسلہ لے کر ہی دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا مدنی چینل کے حوالے سے آپ کچھ اپنے تاثرات دیں، کیسا لگتا ہے؟ اب تو آپ سنتے ہوں گے، لیکن مدنی چینل سنتے ہیں آپ؟ پہلا سوال تو یہ ہے، اور پھر کون سے پروگرام شوق سے سنتے ہیں؟ مدنی چینل سنتے ہیں، زیادہ تر جو ڈیوٹی پہ سے آتے ہیں تو ہمارے گھر میں مدنی چینل ہی لگا ہوا ہوتا ہے، ہماری وائف بھی بڑے شوق سے دیکھتی ہے نا مدنی چینل، اچھا اور جو بچوں کا مدنی کڈس جو چینل آتا ہے اچھا، وہ زیادہ شوق سے اور سننے کو موقع ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اب ایک آخر میں تھوڑا سا ایک یونیک سے سوال کروں گا، ہم بھی جب زندگی میں کسی سے بات کرتے ہیں نا اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے خاکہ ذہن میں بن جاتا ہے، اور پھر ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا یار میں تو جس سے فون پہ بات کر رہا تھا وہ مجھے تو ایسا لگتا تھا وہ ایسا ہے۔ تو آپ لوگ میرے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں میرے حوالے سے کیا خاکہ ہے؟ پہلے آپ بتائیے۔
जी कैसे होंगे अब्दुल हबीब भाई? कद अंदाज कितना कैसा है होगा, तो कद कितना होगा, चेहरा कैसा होगा? कद तकरीबन नॉर्मल ही होगा, खूबसूरत गोरे होंगे और माशाल्लाह हज़रत साहब के मुरीद हैं तो गुस्पा के मुरीद हैं तो माशाल्लाह अच्छे ही होंगे और इतने दिन की कोशिश कर रहे हैं तो माशाल्लाह सबको जन्नत में ले जाने वाला अमल कर रहे हैं। नहीं मतलब मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, कैसे हैं? मतलब मुनासिब हैं, मोटे हैं, थोड़ा मतलब सेहत सही है माशाल्लाह, कद भी अभी नॉर्मल असल है। में गले मिलके सब पहचान जाते हैं ये लोग, इन्होंने हाथ वाथ लगा के कद वद चेक कर वैसे लिया। एक्स्ट्रा उनके अंदर जाना होती ना। नहीं तो ये कलर आवाज से कैसे आपको पता चल गया भाई? तो हो सकता बस हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि कोई बात कर रहा होता है तो घर वालों से कहते हैं कि हमें ये ऐसा लगता है, इसका कद ऐसा है, खूबसूरत है, ऐसा है। आपस में तो चेक करवा हाँ, लिया आपने? तो नहीं, अब जैसे बहुत से मतलब और जानने वाले तो वो घर वाले कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है, थोड़ा सा खुसूसी अंदाजा हो जाता है बस। अच्छा जी कुछ चलिए इमरान भाई को माइक दें। इमरान भाई आप बताएं क्या आपने खाका अब्दुल हबीब भाई का जहन में आपके कि कैसे होंगे, गुस्से वाले होंगे या थोड़ा शफीक है, मोहब्बत नहीं, करते हैं अब्दुल क्या? हबीब माशाल्लाह ठंडे मिजाज के आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह ये हमारे लिए शर्फ की बात है माशाल्लाह। हमारे अब्दुल हबीब माशाल्लाह, मैंने सुना कि बगदाद शरीफ होके आ चुके हैं और बाहर मालिक में जो काफिले जाते हैं इस्लाम भाइयों के, तो माशाल्लाह अब्दुल भाई बाहर मालिक भी जाते हैं और हमारे लिए अब्दुल भाई दुआ कर हम बगदाद भी जाएं इंशाल्लाह, आपके साथ ही जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बगदाद भी जाएंगे, अल्लाह करेगा मदीने भी जाएंगे इंशाल्लाह। जी आप बताएं कामरान भाई। सबसे बड़ी बात ये दीनी काम कर रहे हैं, मजहबी काम कर रहे हैं, सबसे इनके चेहरे पे सबसे ज्यादा नूर होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि इतना नूर शायद किसी के चेहरे पे ना हो। नहीं आज अब्दुल हबीब भाई आए हुए तो आज अब्दुल हबीब भाई से कोई मदनी कसौटी नहीं कर लें चारों मिलके? ये ज़हनी आजमाइश में सबसे करते हैं ना, आज इनसे कर लेते हैं। इनको मदनी का कुछ कहना चाह रहे हैं फैजान जी भाई? फैजान भाई आप बताएं। इमरान भाई तो उम्रा माशाल्लाह करके आए हैं, हमारी ख्वाहिश में उम्रे पे इमरान हुआ है जाएं माशाल्लाह। और अपनी बेगम के साथ जाएं, क्योंकि वो हमें हर जगह बाजार वगैरह जैसे कोई ज़रूरत की चीज़ होती है तो हमें साथ वही जाती हैं, तो हम जाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हीं के साथ जाएंगे, नहीं, तो बस कहीं ऐसा हो जाए कि हम चले जाएं। आमीन आमीन इंशाल्लाह। तो बहरहाल मदी चल के नाजरीन, सिलसिला हमदर्दी आपने देखा, चार भाई चारों नाबीना, मगर शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है, खुददारी है, कॉन्फिडेंस है, इत्मीनान है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। शादियां भी हुई, इनके बच्चे भी हो गए और मदीने भी एक भाई होकर आ गए और माशाल्लाह काम अपने हाथ से कर रहे हैं और मज़ीद आगे बढ़ने का जज्बा है। तो ये अब सबके लिए लेसन है, सबके लिए दर्स है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, कभी कभी अंधेरा भी आ जाता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग हो जाती है कि यार किधर फंस गया हूँ, कैसे निकलूंगा, लेकिन वो करीम है, वो रहीम है, वो मालिक है। मेरी और आपकी मुश्किल हमारे लिए बड़ी है, उसके लिए बड़ी नहीं है। तो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया करें, उसके फैसलों पर इत्मीनान रखें। जिंदगी थोड़ी है, अगर मुश्किल में गुजरनी है तो गुजर जाएगी, मगर जन्नत जो है सुभान अल्लाह, उसके अंदर जो चला गया वो हमेशा उसमें रहेगा। तो अल्लाह करे कि जन्नत नसीब हो, यहाँ सब्र और शुक्र की जिंदगी ऐसी गुजारने कि अल्लाह पाक अपनी जन्नत में हमें बिला हिसाब दाखिला अता फरमाए। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इन भाइयों को, इनके पूरे घराने को सलामती अता फरमाए, इनके रोजगार में बरकत अता फरमाए, इनको और हम सबको मदीना तैयबा की बार बार हाजिरी अता फरमाए। एक छोटा सा तोहफा भी आपके लिए लाए हैं, जो तबरुकात आप ज़हनी आजमाइश में सुनते थे, आप अपने हाथ से इसको रिसीव कर लें। इसमें माशाल्लाह मदीने की तस्बीह भी है, 14 मुकद्दस पानियों का मजमुआ भी है, मदीने का इतर भी है और गिलाफ काबा या रियाजुल जन्ना का पीस भी है इंशाल्लाह माशाल्लाह। और ये छोटी सी जो है वो आप सबके लिए सौगात है, कराची की मिठाई वगैरह भी आपके लिए हमारे भाई लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब पर रहमतों की बारिश बरसा दे, हमारे इन चार भाइयों को, इनके घराने को खुशहाली अता फरमा, इनकी मुश्किलें आसान फरमा। अल्लाह जो तेरी रज़ा पर राज़ी हैं, इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा, हमें भी तेरी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। दुनिया भर में जहाँ जहाँ अल्लाह तेरे बंदे तेरी बंदियाँ ये सिलसिला देख रहे हैं मालिक, हम सब की मुश्किलें भी आसान फरमा और जो मुश्किलें आई हैं अल्लाह उन पर सब्र की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। ऐ रब्बे करीम सब्र और शुक्र का पैकर बना दे। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, हमें ज़वाल नेमत से बचा, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा, दूर हो मेरी ज़बान और दिल से भी शिकवा गिला। अल्हम्दुलिल्लाह
सिंध के शहर हैदराबाद में हमने हमदर्दी सिलसिला किया। सिलसिले के दौरान आमद हुई रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई की, और अब्दुल हबीब भाई की आमद पर आपने देखा कि इनके चेहरों पर कैसी खुशियाँ थी, कैसी मुसरतें थी, मुस्कुराहटें थी। मुस्कुराहटें बिखेरते हुए रुकन शुरा आए और चले गए। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनकी दिली कैफियत क्या है, क्या इन्हें यकीन था, क्या इन्हें इस बात पर ये थे मुतमईन के हमारी बात हो रही है, इसी पर इक्तफा कर रहे थे कि इन्हें पता था कि अब्दुल हबीब भाई अचानक हमारे घर पर आ जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ का पता ना हो और वो चीज़ हो जाए, जो खुशी मिलने की उम्मीद ना हो वो खुशी मिल जाए, तो फिर तासुरात क्या होते हैं, आइए सुनते हैं। और यकीन ये नहीं था कि वो आ जाएंगे बात करते करते। अभी उन्होंने कहा मुश्किल से कोई टाइम निकाल पाएंगे, शायद हमारी किस्मत में हो उनसे मुलाकात, या हमें वो बुलाएं। जिस तरह वो बातें कर रहे थे उन्हें शायद बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर दिल में था कि शायद ऐसा हो जाए। पर घर आने का यकीन नहीं था और पता नहीं था, अचानक से पता चला तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। सारा मोहल्ला हैरान हो गया, बल्कि हमने तो देखा आपके महल्ले जी सारा मोहल्ला हैरान हो गया, खुश हो गया पूरा महल्ला जमा था रुकन शुरा से मुलाकात के लिए। लेकिन मुलाकात तो खैर इतने सारा से नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत खुशी का इजहार किया उन्होंने भी। हमारे खुशकिस्मती कि हमारे घर आए। हसन भाई, आपका फीडबैक आज का जो प्रोग्राम हुआ, 4 भाई और चारों नाबीना, लेकिन फिर भी हौसला था। माशाल्लाह, यही बात जो हम अभी आते हुए कर रहे थे कि माशाल्लाह जब भी हम एक नई जगह जाते हैं कुछ न कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। जी। पूरा घराना इस परेशानी का शिकार, उसके बावजूद भी जो अज़्म इस्तक़लाल के साथ माशाल्लाह उस चारों भाई अपने अपने रोज़गार और कारोबार के मामलात को भी देख रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को भी माशाल्लाह पाल रहे हैं, सब सारे काम माशाल्लाह वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सीखने को मिली कि वाकई मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि वो एक नाबीना भाई हैं जो माशाल्लाह कुरान पाक भी सुन कर हिफ्ज़ कर लेते हैं। वो जो आप फरमाते हैं कि हम देख कर भी नहीं पढ़ते और वो लोग सुन के याद कर लेते हैं। तो वाकई आज भी हमें सीखने का बहुत कुछ मिला है। कामरान भाई, आप मुस्कुरा रहे माशाल्लाह, क्या कहेंगे इन मुस्कुराहटों के साथ? बिल्कुल यकीन नहीं था, लग रहा था फोन पे बात हो रही थी, शायद लग रहा था कि बस फ़ोन पे ही बात हो पाएगी। वो कह देंगे कि मैं कहीं ना कहीं मसरूफ़ हूँ, कोई ना कोई मसरूफियत है मेरी, शायद मैं नहीं आ सकूँगा। मगर यकीन नहीं था कि जब वो एकदम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आए और आवाज़ उनकी सुनी तो बिल्कुल यकीन नहीं आया कि बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी। ये आपकी दावत इस्लामी के एक जो अराकीन शुरा हैं उनमें से एक रुकन शुरा है जी, और जी, ये जी। आपके दिल में खुशी दाखिल करने के लिए, आपको चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए आपके घर पर आ गए, दिल जोई की नीयत से, हमदर्दी की नीयत से। आपने माशाल्लाह नियत भी की, क्या नियत की आपने? इंशाल्लाह उन्होंने दाढ़ी के लिए कहा, इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। नाजरीन, यहाँ एक और बात इनके वालिदैन के लिए भी आफरीन है, यानी ये वाकई माँ बाप ही होते हैं। मैं कहता हूँ अगर माँ बाप ना होते और ये माँ बाप का बच्चों से प्यार ना होता तो ये चारों बच्चे कहाँ जाते। यानी वो कहते हैं ना कि दुनिया में अगर बेलौस कोई प्यार है तो वो माँ बाप का ही प्यार है, क्योंकि वो माजूर बच्चों को भी सीने से लगाते हैं। अच्छा, जिसका बच्चा माजूर हो, जिसको कोई ना बाहर प्यार देता हो, और माँ बाप उसको घर में प्यार दे रहे होते हैं, नहीं मेरा तू लाल है, नहीं तू मेरा बेटा है, चाहे वो काला कलोटा, उसका कलर भी अच्छा ना हो, उसको दिखने में भी वो अच्छा ना हो, लेकिन माँ बाप के लिए वो चांद का टुकड़ा ही होता है। क्या बात है माँ बाप की। जी इमरान भाई, आप क्या फरमाएंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा ये वो असल में अशार है कि वो तशरीफ़ लाए, ये उनका करम था, ये घर था कहाँ उनके आने के काबिल। हाँ, मैं सोच रहा था अब्दुल भाई कहीं बयान कर रहे होंगे तो वो हमें वहीं बुला लेंगे कहीं, इसलिए मेरे को यहीं लिया है। लेकिन मैंने सोचा कि अब्दुल भाई आएंगे, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि आ जाएंगे। मैं ये सोचा अब्दुल भाई कहीं बयान कर रहे होंगे तो वहीं बुला लेंगे कि इसलिए मेरे को वहीं ले आओ। तो आपको पता है उनका जदवल कितना टफ होता है? जी जी जी, मुझे पता है जी, मालूम। ये पहली मुलाकात किसी रुकन शुरा से आपके घर में हुई है आपकी? जी जी हाँ जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मस्जिद इसकी बरकत अता फरमाए। फैजान भाई क्या फरमाएंगे? ये क्या बिल्कुल भी यकीन नहीं था मुझे भी क्या आ जाएंगे एकदम। मतलब ये 4 बच्चे इस जगह पहुंचे तो ये माँ बाप की ही तो मेहरबानी। देख पता है, नानी जान बीमार हो गई, इतना टेंशन लिया, तो ये अपने अपने ही होते हैं, इनकी कदर किया करें। वाकई आज हम और आप दुनिया में जो कुछ है ना वो माँ बाप की वजह से है। माशाल्लाह, ये है आपकी दावत इस्लामी और ये है सिलसिला हमदर्दी के रुकन शुरा ने अपने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त निकाले और हमारे इन खुसूसी इस्लामी भाइयों के घर तशरीफ लाए, इनकी दिल जोई की, अच्छी मदनी फीस भी ली और ईदी भी दी और कुछ तबरुकात वगैरह भी दिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले प्रोग्राम के अंदर आपके साथ मज़ीद खुशियाँ लेके, मुसरत मुस्कुराहटें लेके हाजिर होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल और सिलसिला हमदर्दी। हो कोई भी हाल दिल में हो सदा शुक्र